نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ آیت نمبر 190 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کی جو تھیم ہے وہ قتال سے ریلیٹڈ ہے۔ قتال کا میننگ ہوتا ہے جنگ لڑنا۔ جہاد جو ہے اس مین امبریلا ہے، جہاد کے انڈر میں ایک برانچ ہے، کیونکہ ویسے تو جہاد جو ہے وہ ورڈ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور شدید کوشش کرنا، اسٹرائیو کرنا، محنت کرنا۔ تو جہاد اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا میننگ ہی فائٹ کرنا ہے اور جنگ لڑنا ہے اور قتل کرنا ہے، لیکن جہاد جنرلی اس کا میننگ یعنی کہ دین پھیلانا کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا کر ہو، چاہے کتاب لکھ کر، یعنی ایون کہ کہیں پر والنٹیئر کر کے، یا کوئی بھی طریقے سے، جس طریقے سے ایون دین پڑھنا بھی جہاد ہے۔ اور کوئی بھی کام جس میں آپ دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جہاد ہے، اور اسی میں سے ایک برانچ جو ہے وہ قتال کا بھی ہے، جس میں ایکچولی جا کر جنگ لڑنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اور مسلمان بھی وہاں پہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مکہ میں کبھی بھی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ہمیشہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ صبر کریں۔ اور اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی کہ ابھی مسلمان اتنے جمع ہی نہیں ہوئے تھے، اور نہ ان کے اندر ان کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی تھی، اور نہ ہی اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اور نہ یہ لوگ مطلب ان کے پاس کوئی سی ٹریننگ تھی، نہ کوئی ریاست تھی۔ تو مدینہ میں جیسے ہی تھوڑا سا سیٹل ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 190 میں اس چیز کی اجازت دی ہے پہلی بار کہ اب جنگ لڑی جا سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ اور 190 میں آپ دیکھیں گے کہ مدافعانہ یعنی ڈیفینسو جنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر 191 میں بھی اسی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ پھر 192 آنورڈس خود ایکٹیولی بھی جنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت پڑھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں تم کو، ولا اور نہ تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرنا۔ تو پہلے آپ اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ و اور قاتلو لڑو یا قتل کرو، فی میں، سبیل راستے میں، سبل سے ہے، سبل السلام ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں۔ تو ایک پہلی چیز تو یہ اسٹیبلش ہو گئی یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے انٹرسٹنگ، آپ اگر غور سے دیکھیں ان 4 آیات میں پورے رولز لے آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا ہے۔ کیونکہ امیجن کریں کہ اگر اتنے سالوں تک ان کو صبر کرنے کے لیے کہا گیا تو ابھی تھوڑی سی جھجک ہوگی نا کہ کرنا کیا ہے ہم نے۔ اور مطلب ہمیں بھی اگر کوئی کہے کہ اچھا بس لڑنا ہے، تو جنرلی جب تک ہمیں کلیئر نہ بتایا جائے کہ کیا مقصد ہے، کس کے نام پر لڑنا ہے، کس کو قتل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے لوگوں کو یہ حکم آرام سے سمجھایا ہے کہ پہلی چیز جو اسٹیبلش کر دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صرف جو ہے قتل کرنا، قتال کرنا۔ قتال ہوتا ہے ایکچوئل جنگ، بیٹل، جس میں سورڈ پکڑ کے لڑائی، مطلب یعنی کہ سورڈ یا جو بھی یعنی جو بھی ویپنز ہوتے ہیں، جس طریقے سے بھی جس کو جنگ کرنا کہتے ہیں، جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے راستے میں سے سمجھ آتا ہے کہ یعنی فی سبیل اللہ ہی جو ہے اس کا میننگ یہی ہے کہ وہ چیز، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ جو
جس میں اللہ کے نام کو اونچا کرنے کا مقصد ہو، یعنی اسلام کو اونچا کرنے کا مقصد ہو، صرف اسی کو سبیل اللہ ہی کہتے ہیں، یا قومی مفاد کے لیے یا اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے کوئی بھی اور انسان کے اندر کوئی بھی اور نیت یا کوئی اور چیز ہوگی تو یہ مقصد ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہے تو یہ سمجھ آ گیا کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. سیکنڈ پارٹ جو ہے الذین یقاتلونکم، لڑنا صرف کس سے ہے؟ جو لڑتے ہیں تم سے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیفینس میں آپ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، شروع کا حکم ہے. اور جو لڑتے ہیں تم سے صرف انہی سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، جو آگے آ کے تم سے لڑائی کرتے ہیں یا تم کو تنگ کرتے ہیں. والا، اور تھرڈ چیز جو پتہ چلتی ہے سیٹیکیٹس میں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، اور نہیں تعتدو، عدو سے ہے، اور نہ ہی تم زیادتی کرنا. تو یہ حدیثوں سے کافی اس پہ حدیثیں مل جاتی ہیں جو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، یہ میں ملٹیپل کافی ساری احادیث کا آپ کو ایک ساتھ میننگ بتا رہی ہوں کہ عورتیں، بچے، زخمیوں کو، اور جو بوڑھوں کو، اور جو تمہیں نہ کہیں کچھ، مطلب جو بھی جنگ میں نہ حصہ لے رہے ہوں تو ان کو نہیں قتل کرنا. اس کے علاوہ جو دوسرے دین کے فالو کرنے والے ہوں، جو جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے چرچ میں سناگوگ میں پڑھے ہوئے ہوں، یعنی سویلینز کو آپ نے نہیں کچھ کہنا، دوسرے جو ریبائز، پیش وغیرہ ہیں ان لوگوں کو نہیں مارنا، جو اپنا دین فالو کر رہے ہیں، جو مطلب آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، سویلینز کو نہیں مارنا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جانوروں کو، مویشیوں کو مارنا، یا درختوں کو کاٹنا، جلانا، کھیتیوں کو خراب کرنا، عمارتوں کو، جو بھی چیز جس سے ایک ملک کی، ایک شہر کی مطلب پروڈکٹیوٹی یا کوئی مطلب جس سے اکانومی چل رہی ہو، اس چیز کو، جو چیز آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہے اس کو جلانا، مطلب فالتو کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں. اور یہ کہ جو یہاں پہ کلیئر ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں یا جو تمہیں مارتے ہیں ان کو مارو اور زیادتی نہ کرو. تو یعنی ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی رولز کلیئر کیے ہوئے ہیں حدیث کے ذریعے کہ ہمیں جو بھی جنگ کرنے والے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائے کہ اب جو ہاتھ میں آ رہا ہے اس کو مارتے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب، محبت کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والے کو. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ سوچے کہ اچھا جی میں تو جنگ لڑ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، چاہے آپ جنگ بھی لڑ رہے ہوں اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتے والا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، جو اپنی سچویشن کا، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھائے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ چیز بھی کرنے لگ جائے کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان سے وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کا، حیث، جہاں کہیں، ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ. اکثر لوگ اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لیتے ہیں اور جہاں کہیں تم پاؤ سے سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ کو نان مسلم ملے تو بس اس کو آپ نے قتل کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جہاں کہیں تم پاؤ سے مطلب ہے کہ جو تم، اگر آپ بیٹل گراؤنڈ میں ہیں، مطلب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لوگ، یہ امیجن آپ کریں کہ مسلمانوں کو فرسٹ ٹائم باقاعدہ جنگ لڑنے کا اور قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے ان کو قتل کرنا کسی کو بہت بڑی چیز ہے تو وہ غلط نہیں کرنا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہے ہیں، ٹیکٹکس بتا رہے ہیں وار میں آپ نے کیا کرنا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ذاتی نہیں کرنا ہے، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، اور جو تم کو قتل کرتے ہیں ان کو کرو. پھر تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ آپ بیٹل گراؤنڈ میں ہیں، لڑنے گئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کیا ہر ایک کو قتل کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو بھی تم پاؤ، یعنی جو لڑنے کے لیے آیا ہے، جن کو تم پاتے ہو، تو اس میں جو تمہارے سامنے والی جو فوج ہے ان کو جہاں کہیں تم پاتے ہو بیٹل گراؤنڈ میں، ان کو تم قتل کرو. وَقَتْلُوهُمْ، اور قتل کرو یا جنگ کرو یا لڑو، حیث، جہاں کہیں، ثقفتموہم، تم ان کو پاؤ یا مقابلہ ان سے پیش آ جائے. ٹھیک ہے، پیچھے مت ہٹو، مطلب لڑتے جاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث، جہاں کہیں سے، اخرجوکم، انہوں نے تم کو نکالا. خرج سے ہے خراجیم. ٹھیک ہے،
تو کہاں سے نکالو؟ جہاں سے یعنی مکہ سے ان کو نکالا تھا نا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کو ان سے لڑائی بھی کرو، اور پھر جب وہ مطلب مقابلہ ہو تو اس میں تم ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال سکتے ہو، بیکاز انہوں نے بھی مکہ سے، یاد کریں کہ جب یہ لوگ سب مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے ادھر آئے تھے مدینہ، تو یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا ٹارچر کیا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، اور کہ ان کو نکلنا پڑا وہاں سے، اور پھر انہوں نے سارا ان کا مال اور سب بزنسز، سب چیزیں ان کی لے لی، اور ان کو مطلب چوائس بھی کوئی نہیں دی تھی، اتنا زیادہ ان کے ساتھ ٹارچر کیا ہوا تھا کہ گرم گرم ریت پر لٹا کے بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر رکھ دیتے تھے، ان کو کٹ مارتے تھے، اور لوہے کی کنگھیاں ان کی جسم میں سے شارپ جو ہوتا ہے نا، نائف کی طرح ہوتی تھی، وہ پھیرتے تھے، ان کو جو ہے وہ ریت کے اوپر گرم ریگستان میں گھسیٹتے تھے گھوڑے کے پیچھے، اور یا باندھ کے جو ہے وہ گھوڑے مارتے تھے، اور غلط مطلب تیر ان کے اوپر چلا کے ان کو جو ہے وہ مارتے تھے، اور مطلب وہ یعنی اتنی بے رحمی تھی صرف اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو فکری آزادی نہیں تھی، یعنی انسان کی سوچ کی آزادی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے نا کہ جہاں کہیں سے نکالا تھا انہوں نے تم کو، وہاں سے نکالے، یعنی ان کو بھی ان کے گھروں سے نکالو، یعنی انہوں نے جو قبضے بھی کیے ہوئے ہیں تمہاری چیزوں پہ اور سارا کچھ، تو یہاں پہ مطلب ان لوگوں کو اجازت دی کہ جب انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا ٹارچر کیا اور تم اس پوزیشن میں نہیں تھے، اور اب تم اس حیثیت میں آ گئے ہو، تو تم کو لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ جھجک ہٹائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی تو ان کے ساتھ بدلہ لینا اوکے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی قتل کرنا تو برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اشد شدید ہے۔ تو فتنے کا یہاں پہ میننگ ہے کہ جو ٹارچر ہوتا تھا یا جو خوف انہوں نے بٹھایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، کہ جو قبیلے کے سردار کا بت ہوگا وہی پورے قبیلے کا بت ہوگا، اور وہ جو قبیلے کے سردار کی مرضی کے بغیر کسی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو پوجا بھی کرے یا کسی اور کی طرف سوچے بھی۔ تو یہ جو فتنہ تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اگر کنونس ہوتے بھی، مسلمان بننا چاہتے بھی، تو وہ اس خوف سے، یا جتنی مار انہوں نے لگائی ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر، جو بھی اسلام کی نام بھی لیتا تھا، تو ظاہر ہے اگر ہم بھی ان کی جگہ ہوں تو اگر ہمارے دل میں بات بیٹھتی بھی ہو تو بھی ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ تو مال بچے سب چھین لیتے ہیں اور مارتے بھی بہت ہیں۔ تو یہ فتنہ تھا، یہ اس کو فتنہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرسیکیوشن کو، کہ اور دوسرا یہ کہ جو آزادی نہیں تھی، نہ ریلیجن کی رائٹس نہیں تھے، پرسنل رائٹس نہیں تھے، ریلیجن کے رائٹس نہیں تھے، سوچنے کے رائٹس نہیں تھے، اس چیز کو فتنہ کہا جا رہا ہے کہ فتنہ زیادہ بری چیز ہے قتل سے۔ قتل بہت بری چیز ہے، کسی کا قتل کرنا، لیکن اس طرح کا جو خوف پھیلایا ہوا ہو جس کی وجہ سے جو انسان اپنی مرضی سے کوئی دین فالو بھی کرنا چاہے اس کو نہیں کرنے دیا جائے، وہ زیادہ بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو نکالو، یعنی ان کا برا حل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم قتل کرو، نہ تم جھگڑا کرو عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس جگہ کی حرمت تھی نا کہ وہاں پہ لڑنا کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ قتل کریں تم کو، یعنی وہ اگر وہاں پہ جنگ کرتے ہیں، فیہ اس میں، تو حتیٰ یعنی یہاں تک کہ تم خود یعنی اس چیز کو انیشیٹ نہ کرو کہ مسجد الحرام کے پاس تم جو ہے وہ جنگ کرو ان سے، یہاں تک کہ وہ خود کرتے ہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ قتل کرتے ہیں تم کو، فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی قتل کرو ان کو، یعنی پھر تم پریشان نہ ہو، پھر تم جھجکو نہیں کہ یہ تو مسجد الحرام کے پاس ہو رہی ہے جنگ، اور یہ تو مسجد الحرام کے پاس جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آفیشلی اجازت دے رہے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی ہیزیٹیشن، مسلمان ظاہر ہے اس چیز کی حرمت تو نہیں خراب کرنا چاہیں گے نا، تو کیا کریں، اگر وہ وہاں پہ مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو آفیشیلی پرمیشن دے رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد الحرام کی حرمت باقی نہیں رکھتے، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کی قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافرین کا، جو کفر کرتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا پروپیگنڈا بنا ہوا ہے نا کہ
دین جو ہے وہ اسی تلوار کی ضد پہ پھیلا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یا مسلمانوں نے کیوں قتل کیا. آپ دیکھیں کہ جتنا ٹارچر مسلمانوں کے اوپر ہوا تھا، کہ وہ کتنے لوگ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد انٹر ہوئے، تو کتنے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ سرداروں کی مطلب جو ایک روب تھا وہ ختم ہوا، تو پھر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور کتنے وفد آئے. اور بھی اور عرب میں جب یہ بات پھیل گئی کہ ہاں مسلمان اسٹیبلش ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے دلوں میں تو ان کی سمجھ آ گئی تھی بہت سارے لوگوں کے، لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اپنے سرداروں کو فیس کریں، یا جو فتنہ جس کو یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو، ایک جال جو بچھا ہوا ہوتا ہے خوف کا کہ کسی نے آواز نہیں اٹھانی ہے، تو اس آواز کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سال مسلمانوں کو صبر کیا. ظاہر ہے اتنا بڑا نمبر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر شروع میں ہی جنگ کی اجازت دے دی ہوتی تو پھر بہت کم سے مسلمان تھے، وہ تو اسی وقت کلین ختم ہو جاتے، اور خدا نخواستہ ختم ہو جاتا یہ سارا نام ریلیجن پھیلانے کا. تو صبر کر کر کے اتنے کم سے کم بنانے تھے مسلمان کہ وہ ایک فورس بن سکے، ایک ریاست بن سکے، ایک اتنی طاقت بن سکے کہ جن کے اندر مل کر ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیں، اتنا جذبہ ہو، اتنی سمجھ ہو. تو پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ کہ تو جتنا انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا، جتنا انہوں نے مسلمانوں کا مالی نقصان کرایا، اور جتنا انہوں نے جانی نقصان کرایا، جتنی تکلیفیں دیں، تو اس طرح اس کے بعد اب مسلمانوں کی باری تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اجازت دی تھی. اللہ تعالیٰ ایک چیز فرماتے ہیں فَإِنِ انتہوا، بس پھر اگر وہ انتہا پر آ جائے، رک جائیں، یعنی پاز کر دیں، سٹاپ کر دیں، نہ ماریں تم کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو کافی حدیثیں ملیں گی کہ جو انسان اگر ایون کہ تلوار کے بالکل سامنے آنے پر بھی، صحابہ اگر ہم نے پوچھا بھی ہے کہ بالکل موت اتنی قریب آ جائے کہ ہم ان کو قتل کرنے والے ہیں، اور وہ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ کو شک بھی ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے نان مسلمز نے کتنا برا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. جو وحشی نے مطلب حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو، اور پھر جو ہے وہ اتنی زیادہ دکھ، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے کتنے اچھے اچھے کام کروائے. پھر آگے کتنے جو ہند ہیں، انہوں نے اس نے جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. اور باقی یہ کہ مسلح کرتی تھی، یعنی مسلح ہوتا ہے میوٹیلیٹ کرنا، یعنی کہ جو اس زمانے میں تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد، جنگ کے بعد، ان کے ناک کان سب کچھ کاٹ کے، یا تو وہ مطلب ہے کہ اس نے ہار بنا کے پہنا تھا. تو بات یہی ہے کہ اس نے بھی دین کی کتنی خدمت کی، اور ام ہانی نے کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور ابو سفیان نے کتنا کام کیا. بہرحال تو بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے کافی دین کو تکلیف پہنچائی تھی، جیسے خالد بن ولید ہیں، انہوں نے کتنا، ان کی وجہ سے غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ ساری پوری بازی لڑ گئی تھی، لیکن آگے انہوں نے مسلمانوں کا کتنا ساتھ دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب وہ رک جائیں اپنے غلط کاموں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اگر بندہ مسلمان ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. تو پھر چاہیے کہ ہم بھی ان کو ظاہر ہے معاف کر دیں. اور جس سے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے کہ جیسے ابھی شروع میں پہلی آیت ہم نے 190 پڑھی نا، اس میں ہے وَلَا تَعْتَدُوا، یعنی کہ تم ذاتی نہ کرو. تو اس میں ذاتی میں یہ اس چیز کا بھی منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کسی گروہ کو ڈسپیچ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان کو حکم دیتے کہ مسلح نہ کرنا قتل کے بعد، یعنی باڈی پارٹس کٹ نہیں کرنا اپنے دشمنوں کے. تو بیسکلی وہاں پہ چاہے رواج بھی تھا کہ اس طریقے سے مطلب مسلح کرنا اپنے دشمنوں کا، یا میوٹیلیٹ کرنا، ان کے باڈی پارٹس کٹ کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ دین نے ہم بہت ہم اپالوجیٹک ہو جاتے ہیں، اور دین میں ہمارے دین نے، اسلام نے ایکچولی دو چیزیں کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ
یہ جو مردہ کی حرمت جو ہے نا، چاہے وہ دشمنی ہو، اس کو بھی مطلب ختم کروائیے. یہ ایک ٹریڈیشن جو عرب میں بہت زیادہ تھی، گردن کاٹنا، کسی کی ٹانگیں پاؤں کاٹ دینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، اور یہ خاص طور پہ منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ جو ہے کہ یعنی کہ یہ کھیت اور مویشی اور مطلب جو بھی پروڈکٹیوٹی کے لیے دوسروں کی بھی مطلب یہ کہ ایون کہ ان کے جو مانکس اور مطلب جو ان کے دین فالو کرنے والے لوگ تھے، جو مطلب آپ نارمل جنگ میں آپ کو تنگ نہ کرتے ہوں، ان کو بھی قتل کرنے کی منع کی ہوئی. یعنی کہ وہ ہٹے کٹے بھی ہوں لیکن اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کرتے، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے دین کو فالو کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فکری آزادی، دینی آزادی جو ہے نا، اپنے ریلیجن کی آزادی، وہ بھی اسلام نے دی ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی دی کہ آپ نے کیا فالو کرنا ہے. اس سے پہلے انسانوں کے پاس چاہے وہ سلیوز نہ بھی ہوں، چاہے وہ غلام نہ بھی ہوں، ان کو یہ آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے سوچ سکیں کہ ہم کیا ریلیجن فالو کریں. اچھا، ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیفینس کی ہی اجازت تھی. اب آخری آیت جو 193 ہے اس سے ریلیٹڈ، اس میں ہے کہ وہ قاتلوہم، اور ان سے لڑو تم، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنتن، کوئی فتنہ باقی. یہاں تک لڑو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. اب پیچھے جو فتنہ تھا نا، اس کا میننگ یہ تھا کہ کوئی پرسیکیوشن، یعنی کہ جو انہوں نے اپنا روب، اپنی مار کٹائی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ سب تھر تھر کانپتے تھے کہ اگر کوئی سوچے بھی دین کی طرف آنا. اور جو اجازت نہیں تھی کسی اور دین کے بارے میں سوچنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک وہ اس طرح کے حالات ہیں، اور جہاں جس نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے. اب جس فتنے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بیسکلی اب جو ہے وہ صرف مدافعت میں نہیں ہے، مدافعانہ نہیں، بلکہ اب جیسے جیسے مسلمان آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی جائے گی، وہ اپنے جہاں پر بھی فتنہ اس طرح کا باقی ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں نے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی روکا ہوا ہے اللہ کے اطاعت سے، تو دین کو اب پھیلا سکتے ہیں اور دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں. دین کو اسپریڈ کرنے کے لیے بھی قتل اور جنگ الاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنتن، کوئی فتنہ باقی، یعنی کوئی اللہ کی اطاعت کے بغیر نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينَ دِينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت والے ہو جائیں، سب اللہ کی اطاعت کریں. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر نہ ذاتی نہیں ہوگی، الا علی الظالمین، سوائے اس کے کہ ظالمین پر. اب یہاں پر ذاتی نہیں ہوگی سے مطلب یہ نہیں ہے، یہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہا کہ 190 میں ذاتی کی منع کی ہے اور یہاں پر ذاتی. یہاں پہ ذاتی سے مطلب ہے جس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ بس اگر ان لوگوں کے اوپر ذاتی ہوگی، یعنی ان کے اوپر لڑائی، ان کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے، ظالمین کے ساتھ، باقی اور کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی، یعنی جو رک بھی جائیں گے. اس کے کافی مفسرین کی اسی طرح سے رائے ہے کہ مملکت بیسکلی اسلامک بنتی جائے گی جہاں پہ دین اسلام کا راج ہوگا، یعنی دین اسلام اسلامی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے، اور فَإِنِ انْتَهَوْا میں صرف یہ نہیں ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں. فَإِنِ انْتَهَوْا میں بیسکلی یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم بھی رہتا ہے لیکن وہ کسی کو فورس نہیں کرتا اپنا دین، یا لڑائی نہیں کرتا کہ اسلام کا نام کیوں لیا، کیونکہ مکہ میں تو یہ حالات تھے کہ لوگوں کو اجازت بھی نہیں تھی نا اسلام کا یا اللہ کا نام لینے کی. اگر کوئی اللہ کا نام لے لے تو بس اس کی زندگی، اس کی فیملی، اس کا گھر، مال، سب کچھ ختم، مطلب بہت ہی پریشان کن حالات تھے. تو اس آیت میں خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی حکمرانی جو ہے وہ جگہوں کی اسلامی بنتی جائے، تاکہ جنہوں نے بھی فالو کرنا ہے دین تو ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ ہم کیسے اسلام پر آئیں. البتہ جو لوگ یہ ہے نا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، یعنی وہ رک جائیں، تو وہ رک جائیں اس چیز سے کہ لوگوں کو انفورس کرنے کے لیے کہ اللہ کا نام نہ لو، یا اپنا ہی ریلیجن یا اپنی ہی بتوں کی پوجا فورس کرنے سے رک جائیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنا اگر وہ فالو کرتے ہیں جو بھی دین
تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو نہیں روکتے یا دوسروں کو نہیں ڈراتے دھمکاتے یا اللہ کا نام لینے سے، مطلب جو کہ اسلامی حکومت ہو جائے گی تو اب اسی لائٹ میں آپ دیکھیں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کا، فَإِنِ انتہوا، پر اگر وہ رک جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالمین یہاں پہ وہ ہے کہ پھر لڑائی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ کوئی ظالمین ہوں. ظالمین وہی جو ظلم کریں گے کسی کے اوپر یا کسی کو تنگ کریں گے مسلمان ہونے پر. ٹھیک ہے، آگے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرامی، ٹھیک ہے، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. اب اس کا میننگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے بعد یہ چیز آئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4 مہینے حرمت والے کہلاتے تھے. یہ 4 مہینے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا ہے رجب. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ذی الحج میں حج کے قافلے ذی القعدہ سے آنا شروع ہوتے تھے اور محرم میں واپس جا رہے ہوتے تھے، تو اس میں جنگ و جدل الاؤڈ نہیں تھی اور قافلوں کو لوٹنا الاؤڈ نہیں تھا. یا پرامن مہینے تھے. اور رجب جو ہے وہ عمرے کے قافلے آتے تھے اور واپس جاتے تھے. تو یہ 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اب ہوتا یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کو اگر کبھی کوئی لڑائی کرنی ہوتی تھی آپس میں 2 ٹرائبس کی، جیسے جنگ چھڑ گئی، لڑائی ہو گئی، تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے اب حرمت والا جو مہینہ ہے اس کا نام مطلب اس کو بدل لیتے ہیں ابھی، اور بعد میں اس کو یوز کر لیں گے. یعنی چینج کر لیتے تھے کیلنڈر کو یا منتھس کو چینج کر لیتے ہیں. بہت عجیب سی بات ہے، لیکن وہ لوگ سوچ لیتے تھے کہ اچھا چلو یہ حرمت والا مہینہ اس کا نام اس مہینے کو اس کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے ہیں کسی اور مہینے کے ساتھ، جیسے رجب کو شعبان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں گے کہ اگلے مہینے کو ہم رجب بنا لیں گے، یا ذی القعدہ جو ہے وہ اگلے مہینے کو ہم بنا لیں گے، اور ابھی ہم جو ہے وہ سفر بنا لیتے ہیں مہینے کو. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ تو اس طرح سے چینج کر لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے اگر انہوں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ اس طرح کے کسی جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ اگر وہ مسجد الحرام کے پاس لڑائی کرتے تو تم پریشان نہ ہو، مسجد الحرام کے پاس بھی پھر تم لڑ لو، لیکن تم خود سے لڑائی وہاں پہ نہیں کرنا. اسی طریقے سے اس آیت میں جگہ کی حرمت کی بات نہیں ہو رہی لیکن مہینوں کی حرمت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ماہ حرام میں بھی اگر یہ لوگ لڑتے ہیں تو پھر ماہ حرام میں ہی بھی تم بھی لڑ لو. تم اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ یہ لوگ تو مانی نام چینج کر دیتے ہیں مہینے کا، تو ہم کریں یا نہ کریں، تو تم بھی ان سے لڑ لو. اور حرمات و قصاص، حرمات میں بھی قصاص برابری ہے، بدلہ ہے. پیچھے ہم نے قصاص کا رول پڑھا تھا نا کہ ہر چیز کا ایگزیکٹ سیم بدلہ ہوگا. اب وہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑیں گے تو پھر ہم برابری میں حرمت والے مہینوں میں مسلمان کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی. جیسے حرمت والی جگہ پر بھی وہ لڑیں اگر تو مسلمانوں کو اللہ نے اجازت دے دی. اب آپ دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے آرام سے رولز سب ان کو سمجھائے ہیں مسلمانوں کو، تاکہ کوئی کنفیوژن، کوئی ہیزیٹیشن، کوئی پریشانی نہ رہے کہ کیا واقعی ہمیں قتال کرنا ہے، قتل کسی کو کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کیا کیا ہماری نیت ہونی چاہیے، کون سے مہینے میں کر سکتے ہیں، کون کون سی جگہ پہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا برا پیش کرتے ہیں جو نان مسلمز آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو لیتے ہیں. اینی ویز الشہر الحرام بالشہر الحرامی، شہر جو ہوتا ہے مہینے کو کہتے ہیں، تو حرام مہینے کے بدلے حرام مہینہ، یعنی حرمت والے مہینے میں لڑتے ہیں تو تم بھی لڑ سکتے ہو. وحرمات و قصاص، تو حرمات کی بھی قصاص ہے، حرمات میں بھی بدلہ لے سکتے ہیں. فمن اعتدی علیکم، تو جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثلی، تو تم بھی اس کی مثل ہی بدلہ لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کی مثل، اس کے برابر ہی زیادتی کرو. ایسا نہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مطلب زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ بہت زیادہ مطلب اس کو مارو بھی اور سلیو بھی بناؤ اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو. جتنی زیادتی ہے، جتنا تمہارے ساتھ پہلے زیادتی کی تھی اتنا ہی تم بدلا کرو، بہت زیادہ نقصان نہ کرو کسی کا. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر مطلب وہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پورے سارے ان کے گھر کو آگ لگا لو، پورے خاندان کو مار دو اور سارا کچھ. جتنی ذاتی ہوتی ہے اتنا ہی بدلہ لو تم ان سے. علیکم واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے.
وَعَلَمُوا اور جان لو، علم رکھو، ان اللہ بے شک اللہ ساتھ ہے، مع المتقین جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. یعنی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنی مرضی چلاتا ہے، تو پھر یعنی کہ پھر اللہ کا ڈر خوف تو باقی نہیں رہا نا. تو ایک بار اس طرح سے بھی ہوا تھا کہ جنگ کے دوران ہی حضرت علی کی تلوار کے نیچے جو بندہ تھا تو انہوں نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پر. تو حضرت علی نے اسی وقت اس کو جانے دیا اور بولا کہ اگر میں اب تم کو قتل کروں گا تو اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ تم نے مجھ پر تھوکا ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو صرف اللہ کی راہ میں مطلب فی سبیل اللہ میں لڑوں گا. تو اتنا یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا تقوی تھا. ٹھیک ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو ان کو ذہن میں یہ رہتا تھا. حالانکہ ہم ہوں تو ہم کہیں کہ ویسے یہ تلوار کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور ویسے بھی مطلب ہر طریقے سے جسٹیفائڈ ہے اس کو قتل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کی اجازت دی. ہم تو اپنی نیت کو چیک بھی نہیں کریں گے کہ نیت مکس ہوئی ہے ابھی یا نہیں. لیکن انہوں نے اتنا تقوی تھا صحابہ کرام کا کہ ان کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ اگر ابھی میں تھوک کے فوراً بعد اس کو قتل کروں گا، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کا میننگ یہ ہوگا کہ میں اللہ کی خاطر اس کو قتل کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پرسنلی اس کے اوپر اتنا شدید غصہ آ گیا. تو غصے کی حالت میں اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ کیا چیز ٹھیک ہے یا کیا نہیں ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح انہوں نے بھی کسی کو معاف کر دیا کہ اس نے پہلے پوچھا کہ اس وقت تم کو کون بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ان کی تلوار ان کے قریب ہی پڑی تھی. تو وہ شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور ان کے چہرے کے پاس رکھی اور کہا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. وہ شخص یہ بات سن کے ایسا گھبرایا اور ایسا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کے اس سے پوچھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے دیا اور اس نے اپنے قبیلے میں جا کے بتایا کہ میں اس طرح کا لیڈر میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو بات یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا معیار، جو اللہ کی محبت کے لیے کام کرتا ہے نا، اللہ کے لیے اخلاص کے لیے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدلہ اتنا ہی لو جتنا لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے کوئی بھی تو بس اس کو جو بھی ریزن ہو، جو بھی غصہ ہو اور پرسنل ریزنز بھی ہوں تو ہم اس کو مارنا شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں متقین میں سے رکھیں اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں اور ہر برے کام سے ہمیں بچائیں، اور ہر فیصلے میں چاہے ہم جس بھی موڈ میں ہوں اللہ کی خوف کو، اللہ کی پیار کو، تقوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلے کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.